ہم یہ کہتے ہیں جو حدیث میں جس حلالے کو حرام قرار دیا گیا ہے یہ وہ حلالہ ہے جو پری پلان ہو، معاہدہ کر کے ہو. اگر بغیر معاہدے کے حلالہ ہو رہا ہے تو اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ حلال ہونے کی دلیل. حدیث میں علی الاطلاق کہا گیا ہے کہ جو حلالہ کرنے والا ہے اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے وہ حرام ہے. اسلام میں حلالہ صرف اور صرف ناجائز ہے، صرف اور صرف حرام ہے. حلالے کی کوئی شکل موجود نہیں ہے، کوئی شکل موجود نہیں ہے. یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں پوری عوام کو، کہتے ہیں حلالہ کی دو قسمیں کرتے ہیں، حلالہ شرعیہ، حلالہ غیر شرعیہ. کچھ نہیں، سارے کے سارے حلالے کی ساری قسمیں، حلالے کی سارے طریقے سب کے سب غیر شرعی ہیں، کوئی شرعی حلالہ نہیں ہے. یہ جس چیز کو شرعی حلالہ بولتے ہیں قرآنی آیت پڑھ کر، حدیث پڑھ کے، اسلام میں اس کا نام حلالہ نہیں ہے. قرآنی آیات میں اور صحیح حدیث میں کیا ملے گا کہ ایک شخص نے اگر 3 طلاق دے دی سنت کے مطابق تو 3 طلاق دینے کے بعد اس کی بیوی اس کے لیے حرام ہو جائے گی. لیکن اب اگر یہ کہیں اور شادی کر لے، اس عورت کی کہیں اور شادی ہو گئی، اس کے بعد اتفاق سے وہاں بھی رشتہ ختم ہو گیا، وہ پہلے شوہر سے اگر شادی کرنا چاہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، لیکن یہ حلالہ نہیں ہے. یہ جائز حلالہ نہیں ہے. آپ اگر کسی عمل کو جائز یا ناجائز بولو گے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے پروسیس کا کوئی راستہ ہے. کوئی ایمانداری سے بتائے کہ اگر سنت کے مطابق 3 طلاق ہو گئی تو اس بیوی کو واپس اس شوہر کے پاس لانے کے لیے کوئی جائز پروسیس ہے جس کو ہم جو ہے کوئی اقدام ہے، کوئی ایسا قدم ہے جس کو ہم اٹھا سکے؟ نہیں. یعنی ہمارے پاس کوئی پروسیس ہی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اقدام نہیں، وہ تو اتفاق ہے. یعنی اگر وہ اسی صورت پیدا ہو گئی تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن وہ صورت ہم پیدا کر نہیں سکتے، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہمارے پاس شریعت نے اس کا کوئی پروسیس نہیں دیا ہے، کوئی طریقے اقدام نہیں دیا ہے. تو جس کام کا کوئی طریقے اقدام نہ ہو، جس کام کا کوئی پروسیس نہ ہو، وہ جائز کیسے ہو جائے گا بھائی؟ وہ جائز کیسے ہوگا؟ وہ تو یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ شکل پیدا ہوگی، وہ شکل آپ نہیں پیدا کرو گے، ہم نہیں پیدا کریں گے، اتفاق سے اگر وہ ہو گئی تو اس شکل میں وہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی. لیکن چونکہ یہ پروسیس ہم نے نہیں کیا ہے اس لیے ہم اس کو جائز حلالہ نہیں بولیں گے. کیونکہ ایک آدمی کا انتقال ہو جائے، 3 طلاق کے بعد اس عورت کی کہیں اور شادی ہوئی، اس کا اتفاق سے انتقال ہو گیا، تو بھی وہ پہلے کے لیے حلال ہو جائے گی. تو کیا اس کا مرڈر کرنا حلالہ بولیں گے اس کو؟ کہ بھائی اس کو مارنا یہ حلالہ ہے، کیونکہ وہ مر گیا تو یہ عورت اس کا حلال تو ہو جائے گی. دنیا کا کون آدمی کہ حلال نہیں ہوگی؟ تو کوئی اس کو حلالہ بولے گا؟ بھائی وہ تو اتفاق ہے. کیا ایسا پروسیس ہے کہ آپ جا کے اس کو مار ڈالو؟ کوئی پروسیس نہیں آپ کے پاس. اتفاق سے اس کی موت ہو جائے گی تو اس کے پہلے کے لیے حلال ہو سکتی ہے، لیکن آپ اس کو نہیں مار سکتے. ایسے بندہ اتفاق سے طلاق دے تو ہو سکتی ہے، لیکن آپ نہیں طلاق دلوا سکتے. آپ کے پاس کوئی پروسیس نہیں ہے اس چیز کے لیے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ لوگ جو دنیا بھر کو بیوقوف بناتے ہیں، حلالہ شرعیہ، حلالہ غیر شرعیہ نہیں، حلالہ صرف اور صرف حرام ہے. اسی لیے حدیث میں کوئی تقسیم نہیں کی گئی، صرف اور صرف حرام ہے حلالہ. قرآن و حدیث میں حلال اور شرعی حلالے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. اس لیے یک زبان ہو کر ہم کہتے ہیں حلالہ صرف اور صرف حرام ہے، اس کے حلال ہونے کی کوئی شکل نہیں ہے. اور یہ جو قرآن ہے آپ جا کے بار بار پڑھیے، سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 230. طلاق ہو جانے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ طلاق ہو جانے کے بعد جو یہ رشتہ تھا ملنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ مفتی صاحب طلاق ہونے سے پہلے اس کو طلاق دینے کی بات کر رہے ہیں تاکہ مل سکے، یہ قرآن میں نہیں ہے. کہنا چاہتے ہیں کہ جس میں پلان نہیں ہے وہ حلالہ جائز ہے. ارے پلان نہیں تو حلالہ کیسے ہوگا؟ وہ کام کیسے کرے گا اللہ کے بندے جب پلان ہی نہیں ہے؟ بغیر پلان کے کوئی کام کیسے ہو جائے گا؟ اگر بغیر پلان کے آگے کوئی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، اس کیفیت میں اللہ نے کوئی مسئلہ بتایا ہے تو اس کو آپ حلالہ نہیں بول سکتے، کیونکہ اس کو آپ جائز حلالہ نہیں بول سکتے. جیسے یہ پلاننگ والی بات آئی، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے بھی ایک آدمی مر گیا تو اس کے بیٹے کو وراثت میں حصہ ملے گا، لیکن اگر بیٹے نے قتل کر دیا باپ کو تو قتل کر دیا تو اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. اب اس میں یہ تھوڑی دیکھا جائے گا کہ اس نے کیا اسی پلاننگ سے قتل کیا تھا کہ مجھے وراثت ملے، یا کوئی دوسرا اختلاف تھا اس کی وجہ سے قتل کر دیا. بھائی قتل کر دیا تو اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، چاہے اس کی نیت کوئی بھی رہی ہو. تو وہ اس نے پلاننگ نہیں کی تھی، اس نے بغیر پلاننگ کے ہی قتل کیا. اس نے تو قتل مان لیجیے اس کو ابا سے کوئی اختلاف تھا، اختلاف سے قتل کر دیا. تب بھی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کیا اس کی نیت یہ تھی کہ اس نے قتل کیا ہے تاکہ ابا جلدی سے وفات پا جائیں اور میں جلدی سے وراثت مجھے مل جائے. اس کی نیت نہیں دیکھی جائے گی. تو یہاں پر بھی مسئلہ یہ کہ ایک آدمی نے اگر
یہ ہے وہ پلان کیا ہو یا نہیں کیا ہو، حکم تو اس کے اوپر وہی لگے گا جو اس کا معاملہ ہے. میں ایک فتویٰ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کا پیش کر دوں تو بات تھوڑی سی مکمل ہو جائے. یہ دیکھیے، اچھا یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا جو فتویٰ تھا وہ میں نے یہاں نوٹ کیا تھا، شیخ سرفراز اس کو پیش کر چکے. اس میں یہ کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے پوچھا گیا کہ طلق امرأتہ ثم ندم، کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دیا پھر شرمندہ ہوا. فاراد ان يتزوجها رجل يحللها له، ایک تیسرا بندہ، تیسرا شخص یعنی اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فقال له ابن عمر، کہتے ہیں کہ کلاہما زانن، یہ دونوں زناکار ہیں، ولو مکث 20 سنہ، چاہے یہ دونوں 20 سال تک ساتھ میں رہیں. تو یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ فقہ حنفی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بندہ یعنی پلان نہیں ہو رہا، پلان والے کو تو بولتے ہیں کہ حرام ہے، لیکن بغیر پلان کے ایک تیسرا تھرڈ پارٹی، ایک تیسرا بندہ آتا ہے اور دونوں کو کچھ بولے بغیر، جو پہلے میاں بیوی ہوتے ہیں ان کو بولے بغیر آ کے لڑکی سے شادی کرتا، اور اس کی نیت کیا ہوتی ہے وہ بھی دل میں کہ میں شادی کر کے چھوڑ دوں گا تاکہ پہلے کے لیے حلال ہو جائے، اور وہ شادی بھی 1-2 دن نہیں 20 سال بھی ساتھ میں گزارتا بھی ہے. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کے دونوں زناکار ہیں، چاہے 20 سال تک وہ ساتھ میں رہیں. یہ مسائل احمد یعنی ڈائریکٹ ان سے ثابت ہے، ایسا حوالہ نہیں ہے کہ امام احمد سے ثابت نہ ہو. اس میں ہے کہ سئل سفیان عن رجل تزوج امرأة وهو يريد ان يحلها لزوجها. امام احمد کے سامنے یہ بیان ہو رہا ہے کہ سفیان رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، سفیان ثوری سے پوچھا گیا ایسے شخص کے بارے میں جس نے تزوج امرأة، کہ اس نے ایسی عورت سے شادی کی جس کا شوہر اسے طلاق دے رہا تھا، تو یرید ان یحلها لزوجها، یعنی شوہر نے 3 طلاق دے دیا تو یہ اس کو پہلے شوہر کے لیے حلال کرنے کے مقصد سے شادی کر رہا ہے. ثم بدا له فامسكها، تو پلان کیا تھا کہ میں اس عورت سے شادی کروں گا تاکہ اس کے جو پرانے شوہر نے 3 طلاق دے دیے شادی کر کے چھوڑ دوں گا، یہ پہلے کے پاس چلی جائے گی. شادی کرنے کے بعد اس کا پلان چینج ہو جاتا ہے، وہ کہتا نہیں اب تو میں اس کے ساتھ رہوں گا، یعنی میں اس کو طلاق نہیں دوں گا، میں اس کے ساتھ رہوں گا. تو یہ جو پلان چینج ہو گیا تو کیا یہ دونوں کنٹینیو کر سکتے، ساتھ میں رہ سکتے کہ نہیں، یہ سوال ہو رہا ہے. تو امام سفیان ثوری کیا کہتے ہیں، لا يعجبني الا ان يفارق ويستقبل نکاحا جديدا، کہتے نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو پھر سے شادی کرنا پڑے گا، کیونکہ جس نے جس پلان کے تحت شادی کیا تھا وہ شادی ہی نہیں تھی، وہ زنا تھا. اس لیے اس زنا پہ دونوں یہ رشتہ کنٹینیو نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ رشتہ زنا کی بنیاد پہ بنا ہوا ہے. اگر یہ دونوں ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر سے باقاعدہ دونوں کو اسی نیت اسی ارادے سے نکاح کرنا پڑے گا.